بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پاکستان کے متعلق بہت ہی خوفناک پریڈکشن کی ہے۔ کیا خوفناک پریڈکشن ہے؟ یہ 4 سے 5 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی جغرافیائی پوزیشن اور قدرتی وسائل کی وجہ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اسی جغرافیہ کی وجہ سے یہ ملک ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے لیے بھی نہایت بہت ہی حساس ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو پاکستان آنے والے برسوں میں ایسے موسمی حالات کا سامنا کرے گا جو نہ صرف ایگریکلچر بلکہ معیشت اور عوامی زندگی کو بھی بری طرح ڈیمیج کرے گا۔ اسی پس منظر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خطرہ صرف کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے نظام زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے خبردار کیا کہ پاکستان کو ہر 15 سال کے وقفے سے کبھی شدید سیلاب اور کبھی خشک سالی جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑ سکتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں اور یہ عمل ڈائریکٹلی دریائے سندھ اور اس کے نظام کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ ایک طرف دریاؤں میں اچانک آنے والے بڑے سیلاب بستیاں اجاڑ سکتے ہیں تو دوسری طرف پانی کی شدید قلت لاکھوں لوگوں کے لیے پینے اور کھیتی باڑی کے مسائل پیدا کرے گی۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو پاکستان کی مستقبل کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کو دنیا کے ان چند ممالک میں شمار کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ ماحولیاتی خطرات سے دوچار ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ سائنسی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ نہیں ہے جو ان خطرات سے بروقت نمٹنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وارننگ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم نے اسے ابھی سے پیش بندی نہ کی تو آنے والے وقت میں نہ صرف زرعی پیداوار میں شدید کمی ہوگی بلکہ شہروں میں بھی پانی کا بحران اور دیگر ماحولیاتی مسائل شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کو قومی پالیسیز میں اولین ترجیح دے۔ گلیشیئرز کے تیز پگھلنے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جنگلات میں اضافہ، جدید آبپاشی کا نظام اور پانی سٹور کرنے کے منصوبے شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ہمیں عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں کا حصہ بن کر اپنے ملک کے لیے فنڈز اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ تحقیق دراصل ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہم نے اپنی اسٹریٹجی میں فوری تبدیلی نہ کی تو آنے والے برسوں میں سیلاب اور خشک سالی صرف قدرتی آفات نہیں رہیں گے بلکہ ایک مستقل بحران میں بدل جائیں گے۔ اب یہ ہمارے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیلنج کو نظر انداز کریں یا اسے موقع سمجھ کر ایک محفوظ اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔